کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے رمضان روزے سب بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ میں آج کا پروگرام جو ہے اس کا آغاز ایک حدیث نبوی سے کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی نسبت مجھ سے یوں ہے کہ جیسے میرے سر کی نسبت میرے بدن سے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی ہستی جسے پیدائش ملی تو خانہ خدا میں، اور شہادت بھی ملی تو مسجد کوفہ میں، پرورش پائی تو رحمت للعالمین کی رفاقت اور شفقت میں، آقا دو جہاں کے داماد، فتح خیبر، ایک ایسی ذات جس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، اور میری کیا اوقات کہ میں بات کر سکوں۔ یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جس ذات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی بڑی بات جس کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ کہا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے۔ تو ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے اسپیشلی آج کے دن، کیونکہ آج 21واں رمضان ہے اور آج ہی کے دن سید علی المرتضیٰ شہید ہوئے، ان کی شہادت اور ان کی عظمت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شامل رہیں گے ہمارے پروگرام میں علامہ سید شاہد حسین نقوی صاحب، جو پرنسپل ہیں جامعہ نرجسیہ کے، اور ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے فرحان علی وارث صاحب، بہت بڑے نوحہ خواں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ان کا ہمارے ساتھ جو ہے A+ کا چلتا رہتا ہے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ حضرت علی کی ذات سے وابستہ جو سوال جو جواب ہوں گے وہ ہم پوچھیں گے ہمارے بتا سکیں کہ حضرت علی کی ذات کتنی اونچی تھی، اونچی ہے اور کتنی رحمتوں والی ہے۔ ایک وقفہ درکار ہے، جائیے گا کہیں نہیں، ہم فوراً واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب پروگرام کا طریقے سے ایک آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اور آپ کا تعارف میں آلریڈی کرا چکی ہوں، تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک خیریت سے رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ میں ذرا اب سوال آپ سے کرنا چاہوں گی علامہ صاحب، آپ سے ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں حضرت علی کے بارے میں آپ ذرا پہلے کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ قرآن مجید میں ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو رضائے خدا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، رؤوف ہے۔ یہ آیہ مجیدہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شب ہجرت مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا اور خود ہجرت کرنا چاہی. جب کفار نے آپ کے گھر کو، مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، تو آپ کو خداوند متعال کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں. تو رسول اکرم نے اپنے چچا زاد بھائی مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں یہ فرمایا کہ میں آج رات ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میرے بستر پر سو جائیں گے؟ جبکہ بستر پر سونا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ محاصرہ ہو چکا تھا آپ کے گھر کا، اور دشمن تلواریں اور نیزے لے کر آپ کے گھر کے ارد گرد جمع تھے. تو جب رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ کیا اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں گے، تو جناب علی علیہ السلام نے صرف ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی، سبحان اللہ. کیونکہ رسول اکرم تو جا رہے تھے. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں علی، میری جان بچ جائے گی. تو تاریخ کہتی ہے یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا. سبحان اللہ. اور رسول اکرم ہجرت کر گئے. مولا علی ان خطرات میں بستر رسول پر سو گئے، اور مولا علی فرماتے ہیں جیسے مجھے اس رات نیند آئی، کبھی ایسی نیند نہیں آئی. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو رضائے خدا کے لیے بیچ دیتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی علیہ السلام نے بستر پیغمبر پر سو کر اپنی جان بیچ دی رضائے خدا کی خاطر. کیا بات. اور ایک دوسری آیت میں، اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی جو تفسیر علماء نے کی ہے، مفسرین نے، جی. ان سب نے اس کا مصداق مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کو ہی قرار دیا ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے. انما عربی میں کلمہ حصر ہے. ولایت کو منحصر کر دیا گیا ہے تین ہستیوں میں. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا حاکم اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا حاکم و سرپرست ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا. ویؤتون الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی. وہم راکعون، در حالانکہ وہ رکوع میں تھے. کیا بات. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت مولا امیر المومنین علی علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس آیت کی روح سے تین شخصیات میں ولایت منحصر ہے. اللہ ہمارا ولی ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. ایمان بہت سے لوگ لائے ہیں، زکوٰۃیں بھی بہت سے لوگ دیتے ہیں، لیکن حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی ہے وہ صرف مولا امیر المومنین نے دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زکوٰۃ کا بھی واقعہ یہی ہے کہ ایک فقیر آتا ہے مسجد میں اور مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ مانگتا ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے کچھ دیا جائے. تو کوئی اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا. تو مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی بڑھا دی اور اس فقیر نے اس حالت رکوع میں مولا کی انگوٹھی لے لی اور چلا گیا
اور یہ واقعہ جو ہے جب یہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیا صورت. تیسری ایک آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے، لوگوں کے اعمال کو ہم تولیں گے. اب اس آیت مجیدہ کی روح سے قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، لیکن میزان جو ہے میزان مختلف ہوتی ہے. ہر چیز کے تولنے کا ترازو جدا جدا ہے. مثلا خربوزے تولے جاتے ہیں، اس کا ترازو اور ہے. گندم تولی جاتی ہے، اس کا ترازو اور ہے. سونا تولا جاتا ہے، اس کا ترازو اور ہے. ہیرے جواہرات تولتے ہیں، اس کا ترازو اور ہے. آج کل تو ٹرک بھی تول جاتے ہیں، سڑکوں پر جو جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ترازو ہے. تو ہر چیز کا ترازو جدا ہے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ چیز جتنی نفیس ہوتی ہے ترازو اتنا ہی نفیس ہوتا ہے. اب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال تلیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ اعمال کس چیز پر تلیں گے، کس ترازو پر تلیں گے. آیا جیسے ترازو ادھر ہیں دنیا میں اس قسم کا ترازو ہوگا تو اعمال تو کوئی جسم نہیں رکھتے، مجسم نہیں ہے. جی. اور اس دنیا میں سب سے عزیز ترین چیز ہر انسان کا اچھا عمل ہے. انسان روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، فقیر کو اطعام کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. تو اعمال انسان کے سب سے نفیس ہوتے ہیں، لہذا قیامت میں ترازو بھی اعمال کے لیے سب سے نفیس ہوگا. تو اب وہ ترازو کون ہے؟ ہمیں روایات میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم جب ان پر سلام کرتے تھے تو یہ کہہ کر کرتے تھے السلام علیکہ یا میزان الاعمال. سلام ہو تجھ پر اے اعمال کے ترازو. تو قیامت کے دن اعمال مولا علی کی محبت پر تلیں گے. اور اس حدیث کی مؤید بہت سی حدیثیں ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جو متفق علیہ حدیثیں ہیں. رسول اکرم نے فرمایا مولا علی کو مخاطب کر کے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کا مقسم ہے، تو تقسیم کرنے والا ہے. سوائے کے محرقہ میں حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں، اور راوی جتنا موثق ہوتا ہے روایت بھی اتنی ہی موثق ہو جاتی ہے. لہذا اس حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو بکر ہیں انہوں نے رسول اکرم سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے امام حسن اور حسین کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان سے بھی بڑا سردار ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہیں سرداران جنت، یہ ہیں شافی روز جزا. اصل شفاعت رسول اکرم کے پاس ہے. اصل جنت اور جہنم کی کنجیاں روایات کے مطابق رسول اکرم کے پاس ہیں، لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ رسول اکرم یہ چابیاں جنت اور جہنم کی مولا علی کے سپرد کر دیں گے، اور مولا علی جو ہیں پھر قسیم النار والجنہ ہے. یہ قرآن کی میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ جو آپ مزید سوال کریں گے. اچھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں اور کہ تھوڑا سا اور اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو حضور اکرم کی شخصیت کا جو حضرت علی کی شخصیت پہ جو اثر پڑا